آدمی سوچتا ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے اور کامیابی ملتی ہے روپیے اور پیسے سے. اتنے پیسے نہ حافظ زاہد صاحب کے پاس ہیں نہ مولانا ثاقب رضا صاحب کے پاس ہیں کہ اگر ان کا کرایہ بھی دینے پر آ جائیں تو بیچاروں میں پیسوں کی کمزوری ہو جائے. اے علماء تم یہاں آکے سے چلے گئے, اتنے لوگ یہاں رہتے ہیں, یہ چمروا کی سرزمین ہے, لوگ اسے رستم نگر کہتے ہیں, عقل مند لوگ یہاں رہتے ہیں. یہاں پر چپراسی کی نوکری سے کرنے والا, بڑے بڑے اقتدار تک پہنچنے والا آدمی رہتا ہے. یہاں ادنا سے لے کر اعلیٰ رہتے ہیں, امیر و غریب رہتے ہیں, ہر چھوٹے بڑے کو ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن اتنی کامیابی پانا, ہر ایک کے دل میں اپنا مقام بنانا, دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنے نام کو روشن کر دینا, تمام لوگوں کے درمیان میں بغیر پہنچے خود بخود پہنچ جانا, یہ کون سا مقام ہے؟ اے ایمان والو, یہ دنیا میں کسی کی محنت کا صلہ ہو یا نہ ہو, مگر میں یہ بتاتا ہوں میرے مدینے والے مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی دینی تعلیم کا یہ فیض ہے کہ جس جگہ قرآن پہنچ جاتا ہے وہیں پر محبت کرنے والا سنی مسلمان پہنچ جاتا ہے. ہمیں بتایا ہے قلندر لاہوری نے وہ مؤسس سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پوری دنیا کو لوگوں ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے, ساری دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے ساری لائبریریوں کی کتابوں کی ضرورت نہیں بلکہ مصطفیٰ کے قرآن کی ضرورت ہے. دل کے سینوں میں آ جاتا ہے, اللہ انہی کی محبت زمانے میں پیدا فرما دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, مسلک اعلی حضرت. بہت اچھا, زندہ باد, واہ واہ, مفتی صاحب زندہ باد, کیا بات ہے, بہت اچھا. میری تقریر تنزیہ نہیں ہے لیکن احساس سے خالی بھی نہیں ہے. میں کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھاتا, مگر انگلی اٹھانے والوں کو برداشت بھی نہیں کرتا, کیونکہ قرآن کہتا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اگر یہاں پتھر مارنے والے موجود ہیں تو ان چاہنے والوں کو سینے سے لگانے والے بھی تو موجود ہیں. لوگ ان لوگوں کا اتہاس پڑھتے ہیں جو دولت کما کے چلے گئے, ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو علاقے کو کامل مسلمان بنا کے چلے گئے. لوگ ان کی یادگار بناتے ہیں جو لوگ اپنے آپ میں خود ایک ایسی زندگی کاٹ گئے کہ ان کی زندگی سے سوائے ان کے مال کے اور ان کی اولاد کے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکا. ایسے کیوں بن کر نہیں جاتے کہ راستے نکلنے کے لیے اگر تھے دشوار تھے, وہ جن راستوں کو چلے گئے اپنا ایک ایسا شجر لگا کر کے چلے گئے کہ وہاں پھل بھی آ رہا ہے, پھول بھی آ رہا ہے, وہاں ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں. یقیناً کوئی نہ کوئی رشتہ قاری ثاقب صاحب کا اور حافظ زاہد علی صاحب کا ہم سے آپ سے ملا ہوا ہے. تبھی تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ سارے علماء بیٹھے ہیں, جیسے کہ مولانا ذیشان رضا نے آپ کو روشنی ڈال کر کے بتایا, علامہ عارف جمالی نے بھی بتایا, مولانا ناصر بلاسپوری نے بھی بتایا, مولانا بدر الدجا نے بھی بتایا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایمان والوں توجہ کرو, اگر کوئی یہ کہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے تو یہ اس کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. میں یہ کہتا ہوں جنہیں سینے سے لگانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کا دربار کھلا ہوا ہے وہ نہ دنیا میں مار کھا سکتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں مار کھا سکتا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت, زندہ باد, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت اچھا. محبت سے بولیے, کسی بڑے باپ کے بیٹے کو نبی نے سینے سے لگایا نہیں, اور یتیموں غریبوں مفلسوں کو کبھی دھکا دیا نہیں. اب آپ یہ بتاؤ, آپ بڑے بڑے لوگوں کے سینے سے لگنا چاہتے ہو یا جس کو سب سے بڑا اللہ نے بنایا اس کے سینے سے لگنا چاہتے ہو؟ یا اللہ, بھئی اعلیٰ حضرت کی زبان کیا بولے گی؟ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی ہے, بڑی شان والا ہمارا نبی. بات اگر زیادہ نہ بڑھا کے چھوٹی سے کہہ دوں, آپ نے تو اپنی دولت و وراثت میں سے مولویوں کو عشر کے پیسے تک نہ دیے, میرے در نبی سے وہ مل گیا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ آج بیٹھنے کے لیے کوئی آدمی اپنی چوپال چوکھٹ کرسی دینے کے لیے تیار نہیں, مگر میرے مصطفیٰ نے مسجد کی محراب کی شکل میں پورا منبر دے کر کے کہہ دیا میں تقریر کر دوں تو رسول ہوں, تو عمل کر کے دکھا دے تو نائب رسول. واہ واہ واہ
میں شریعت کو پھیلا دوں تو رسول ہوں، تو شریعت سیکھ کر لوگوں کو سکھا دے تو تو جو ہے نائب رسول ہے۔ اے ایمان والوں توجہ کرو، اگر آپ کو نہ لگے کہ سبقت لسانی سے بات بڑی ہو رہی ہے تو میں چھوٹا جملہ کہہ کر کے جاؤں۔ ایک دنیا میں طاقتور قوم ہے جسے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، ان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ ابھی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، مولانا ذیشان سے نا مائیکل جیکسن وہ جو ناچتا تھا نا ایسے کر کے، اس کی مثال دی۔ ارے ان نشگوڑوں نے بھی مان لیا بعد میں کہ اگر واقعی دنیا میں کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ سن میں اور یاد رکھو، میں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے مولوی ہونا کمال نہیں ہے۔ اگر نجدی ہوتے، وہابی ہوتے، چکرالوی ہوتے یا کسی رئیس اعظم کے در کے کتے ہوتے تو پھر ہندوستانی منسٹر کے ساتھ پیچھے پیچھے پچھلکو بن کرنا چاہتے۔ یہ تیرے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، کروں اہل برہد بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہیں مقدس دربار میں صرف ایمان والا جا سکتا ہے، جو ایمان سے محروم ہوئے انسان نہیں جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ان کی تائید کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں نہ بولو ماشاءاللہ، ہاں یا نہ؟ اعلیٰ حضرت کہہ دیں وہابی مسلمان نہیں ہے تو سب چڑھ گئے، مفتی اعظم کہہ دیں مسلمان نہیں تو سب چڑھ گئے، یہاں تک کہ تاج الشریعہ کہہ دیں تو سب چڑھ گئے، اور اگر ہما جیسا چھوٹا موٹا کوئی کہہ دے تو دروازے ہی بند، پھر ان کی تو کوئی اوقات نہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام کا ترجمہ سنائیے حضرت، کیا ترجمہ ہے؟ مشرک ناپاک ہے جی جی حرم کے جی، نہیں جا سکتا، جی جی، اور جو لے جائے اللہ جو لے جائے، ہاں نہ بولو۔ پتہ یہ چلا کہ سنی ہو تو حمایت سنی کی ہو، اگر گاؤں کا کوئی چوکیدار امیر ہو کر کے وہابی ہو جائے تو زیادہ سینے سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دو جب تیرا رشتہ مدینے سے نہیں رہا تو کسی سنی کے سینے سے بھی نہیں رہا۔ کیا بات ہے، بات غلط تو نہیں ہے؟ میں احسان مند ہوں علامہ نور الدین علیہ رحمت و رضوان کا کہ انہوں نے اتنا بڑا عظیم الشان اس جگہ کا انتظام کیا، اور میں اپنی زبان سے تعریف کرتا ہوں قاری زاہد صاحب علی رحمہ کی کہ انہوں نے اس انتظام کو سنبھالا اور چلایا۔ اب آپ اپنی درے محبت سے زبان کھول کے یہ بتانا، ایک لفظ سے زیادہ نہ آپ بولیں گے نہ میں بولوں گا، لیکن جملہ بولنا۔ اللہ نے روزی کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا یا نہیں؟ ہاں نہ بولنا، رکھا یا نہیں؟ سب مفتی قاضی بڑے بڑے لوگ بیٹھے، قرآن کہتا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، جی رکھا ہے نہیں؟ مگر آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو اب یہ آپ کی نیت پر منحصر ہے، گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو چیئر پہ بٹھا دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے، ٹائی باندھ دی جائے، آپ پڑھے لکھے قابل تو ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے۔ یہ درے نبی کی بہار ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر اور بہتے ہوئے دال کے پانی میں رکھی گئی ہے، جو ان سے محبت کر جاتا ہے اللہ اسی کو اس امت کے لیے رہنما بنا کر دنیا میں اتارے۔ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنا کہوں گا اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی ساری تعلیمیں دے رہے ہو، کم سے کم چھوٹا موٹا مولوی بنا کے بھی دیکھو، اگر عزت کے ساتھ تمہارے سرحانے وقت آخر کھڑا ہو کر نہ ملے تو کہہ دینا کہ محمد قاسم رضا کی تقریر میں اتفاق نہیں تھا، جو بڑے ہوں گے ادھر ادھر کھڑے ہوں گے اور جو عالم دین ہوں گے وہ آپ کا سر دباتے ہوں گے۔ اللہ یہ عزتیں آپ کو مجھے عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔